سوچنے پہ تو کوئی پابندی نہیں، اور یقیناً انسان جب تنہائی میں بیٹھا ہو اور وہ بہت خوبصورت چیزیں اپنے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچتا ہے، تو اس کے دل میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، اس خواہشات کی تکمیل کیسے کی جائے، یہ بھی ہم اس دنیا میں رہ کے اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں اور اس میں جت بھی جاتے ہیں کبھی کبھی۔ لیکن آج میں آپ کو ایک تصور میں ایک اور بات، آپ کو تصور میں جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ فرض کر لیں کہ آپ جنت میں ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور سوچ رہے ہیں کہ آج کیا کیا گیا، کیا کریں آج؟ کہیں باہر جائیں، دودھ اور شہد کی آبشار کے نیچے اپنے تختوں پر بیٹھیں، جنت کی کستوری کی مہک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جنت کے مشروب کا مزہ لیں، یا پھر بازار جایا جائے اور اپنے تمام دوستوں سے ملا جائے جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے اور خوب باتیں کی جاتی تھیں کہ کس طرح ہم یہاں تک پہنچے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نچھاور کی ہم پر۔ اور پھر آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کیوں نہ ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے چلیں، اور پھر آپ اور آپ کی اہلیہ ہاتھوں میں ہاتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے چل پڑے۔ آپ رستے میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کہتے ہوئے جائیں، اور پھر آپ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں جنت میں، اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازہ کھولنے کے لیے آ جائیں، چہرے پر مسکراہٹ سے جائے ہوئے، اور کہیں اہلا وسہلا اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید، اور آپ سے ملیں اور آپ کو اپنے گھر دعوت دیں، اپنے عظیم مہمان خانے میں بٹھائیں اور آپ کے ساتھ بیٹھیں اور دریافت کریں کہ آپ جنت کی چائے دیں گے، اور آپ ان کے گھر بیٹھے ہیں اور ساتھ چائے پی رہے ہیں، میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کی پوری توجہ آپ کی جانب ہے، اور ذرا تصور کریں کیا باتیں ہوں گی وہاں، آپ انہیں کیا بتائیں گے، ان سے کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ انہیں سیرت میں سے اپنا پسندیدہ لمحہ بتائیں گے، یا آپ ان سے پوچھیں گے کہ طائف کیسا تھا اور کس طرح انہوں نے ہمیں یاد رکھا اس لمحے میں بھی جب ان کے چہرے اور پاؤں سے خون بہ رہا تھا؟ مگر جنت میں نہ آنسو ہے، نہ کوئی ڈر ہے، صرف کامیابی اور قربانی کی مٹھاس ہے۔ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی قصہ سنا رہے ہیں اپنا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یا اس وقت کا جب انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے پکڑا تھا، یا حضرت حسنین سے جب کھیل رہے تھے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے پکڑتے تھے۔ کیسا ہوا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ انہوں نے کیسے آپ کو یاد کیا، یا کیسے آپ کا نام جانتے تھے اور اس وقت کے انتظار میں تھے جب وہ آپ سے ملیں گے؟ کیسا ہوا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں کہ انہیں یاد ہے کہ آپ کا اسلام تک پہنچا تھا، جو آپ درود شریف پڑھتے تھے ان تک پہنچایا جاتا تھا، اور میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا۔ کیسا ہو اگر بات چیت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے آپ کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، جس کے بعد آپ کو پیاس نہیں محسوس ہوگی، اور پھر اس کا دیدار نصیب ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور جو آپ کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، اور اس کے لیے صرف آپ کو اوپر دیکھنا ہوگا تھوڑا سا، اور آپ رب کریم رحیم کو دیکھیں گے، کیونکہ جنت میں پھر آپ کو کبھی تصور نہیں کرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس کا باسی بنائے، اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم ایسے کام کر جائیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ آمین اللہم